वेलकम बैक नाज़रीन। जो बातें चल रही हैं कि काफ लीग और पीटीआई की राहें जुदा होने वाली है। परवेज इलाही साहब ने बड़ी मुश्किल से वज़ीर आला बने थे और जिस तकलीफ में बने थे वो आपको खुद पता है। और पंजाब असेंबली में जो हुआ वो तारीख में हमने कभी नहीं देखा। और जिस तरह ख्वाजा आसिफ भी कहते अगर हमारे साथ होते तो आगे भी और अभी भी वज़ीर आला होते। एक तरफ तो मोनस इलाही साहब और वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, दूसरी तरफ वो जो है ना उसको एहसान फरामोश भी कह रहे हैं। मतलब तो दिल से नहीं चाह रहे हैं कि कोई ये गवर्नमेंट जाए। और पीटीआई के अंदर भी काफी पंजाब के लोग हो, चाहे सिंध के लोग हो, सिंध के एमपीए जोन के एमएनए जोन से जब बात होती है तो वो ये नहीं चाहते कि हमें असेंबली को छोड़ना चाहिए और हमें रहकर एक किरदार अदा करना चाहिए। किरदार अदा करना चाहिए। असेंबली एक बड़ा फोरम होता है और असेंबली की तरफ ही देखना चाहिए। और पार्लिमानी निजाम हुकूमत में तो यही होता है कि पार्लियामेंट ही सब कुछ होती है। हम कभी न्यूट्रल्स की तरफ देखते हैं, कभी अदालतों की तरफ देखते हैं। क्या कहेंगे? लोग देखते हैं वो लोग हैं जो कि कमज़ोर किरदार के मालिक हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, ना ही उनका कोई होमवर्क है जिसकी वजह से वो न्यूट्रल्स की तरफ देखते भी हैं और उसके बाद जब न्यूट्रल्स उनको आंखें दिखाते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। हम सियासी लोग हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। ऐवान की जो है पास उनकी उसकी बालादस्ती को जो है हर सूरत में कायम रखना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है इसके लिए मैं समझती हूँ कि जितने पॉलिटिशियंस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए बहुत, मैं बल्कि पीपल्स पार्टी की बात करूँगी कि कितने लोग कुर्बान हुए, उनके लीडर्स उनकी जानें गई इस जमहूरियत के लिए। और जो शख्स जमहूरियत को जो है वो डीरेल करना चाह रहे हैं, जो शख्स जमहूरियत को जो है वो बैक फुटिंग्स पे लेके जाता है, तो मैं ये समझती हूँ ना तो वो इस मुल्क का के लिए सिंसेयर है, ना इस अवाम के लिए सिंसेयर है। इमरान खान साहब ज्वाइन किया है खुर्रमशेर जमान साहब, रुकन सिंध असेंबली तहरीक इंसाफ, सीनियर रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी जनाब, थैंक यू। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर फौजिया हमीद साहब, आप पीएसपी से वो सलाम कर रही हैं। बैरिस्टर राजा अंसारी साहब नून लीग से वो आपको सलाम करें। डॉक्टर साहब आप अपनी बात खत्म करें। तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए जो इमरान खान साहब हैं, जो भी उनको काम करना है पार्लियामेंट में रह के काम करें। और अगर वो पार्लियामेंट में रह के काम करते और अपना किरदार अदा करते तो ये बहुत बेहतर होता। जब वो अपोजिशन में थे तब भी उन्होंने एज अ अपोजिशन अपना किरदार नहीं अदा किया। उसके बाद हुकूमत में आए तो हुकूमत के तौर पे भी उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। वो जो है डिस्कशन के बिल्कुल हक में रहते नहीं हैं, वन मैन शो कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जो है अब वो जो है इलेक्शंस जो हैं कुछ महीने रह गए हैं और अब वो इस चीज़ पे जो है वो फोर्स कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, अर्ली इलेक्शंस हो जाएं। वो कहीं ना कहीं उस ग्रीन सिग्नल को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, उनको कहीं से एनआरओ मिल जाए और फिर वो उसी तरह से काम करें जिस तरह से वो करना चाहते हैं। ठीक है, मैं खुर्रमशेर जमान साहब, आप सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। ने खान साहब ने कई दफा कहा है कि एनआरओ 2 मिला है पीडीएम को। खान साहब ने कहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास तो अख्तियारात ही नहीं थे, मैं तो बेबस था। जनरल बाजवा साहब, किसी को अंदर करना है, किसी को बाहर छोड़ना है। आज चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि खान साहब को तो बहुत एहसानात हैं जनरल साहब के, एहसान फरामोशी नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं देखें, असल में बात यह है कि इमरान खान जो है इस वक्त कौम को पूरी हकीकत बता रहे हैं कि पिछले 3.5 साल के दौर में मुल्क जो है वो चला किस तरह है और क्या क्या इश्यूज सामने उन्होंने फेस किए हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने पूरी कौम को एक ट्रेनिंग भी दी है, एक पूरी नॉलेज दी है कि किस तरीके से मुल्क के अंदर रिजीम चेंज का सिलसिला है। उसके साथ साथ जो एनआरओ 2 इनको मिला जाहिर है उसके बारे में भी बताया। जब एनआरओ 2 के बारे में बात हो रही है तो उसमें आप भी इस बात को जानते हैं ना कि जो केसेस खत्म हुए हैं, जो नैब के जरिए इनको रिलीफ मिला है, उसमें कोई झूठ तो नहीं है।
ہر شخص نے فائدہ اٹھایا, ایک لمٹ لگا دی گئی کہ اتنے ارب کے کیس سے اوپر جو ہے یا اتنے کروڑ سے اوپر جو ہے وہ نیب اس کو ڈیل نہیں کر سکتی, یا اس سے نیچے اگر ہوں گے تو نہیں ڈیل کر سکے گی. آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ پچھلے 7-8 مہینے میں جب سے یہ پی ڈی ایم آئی ہے ہمارا ملک کہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جس وقت کووڈ آیا تھا کہ ملک کو کس طریقے سے عمران خان نے بچایا, کس طرح پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا, کس طرح ایکسپورٹس بہتر ہوئے, اسٹاک ایکسچینج کے اندر کس طرح بوم آیا ہوا تھا, کس طریقے سے جو ہے بے روزگاری کا خاتمہ کیا, ڈالر کس طریقے سے کنٹرول کیا گیا, لوگوں کو سبسڈی دے کے پیٹرول دیا گیا, گیس دی گئی, بجلی کے ریٹ کم کیے گئے. لیکن جب سے 8 مہینے یہ لوگ آئے انہوں نے ملک کا حال کیا کیا ہے؟ اس کے اوپر آنکھیں بند تو نہیں کی جا سکتی نا, پٹی باندھے منہ پہ, آنکھ پہ پٹی باندھے, منہ کے اوپر جنا تالا لگا دیا جائے, بات نہ کریں. تو جو حشر انہوں نے ملک کا کیا اس میں تو قوم ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی ہے, آنے والی نسلیں ان کو کبھی معاف نہیں کریں گی. اب ہمیں یہ کہیں کہ ہم کسی این آر او کے سلسلے میں محترمہ فرما رہی تھی, تو این آر او تو یہ باقی ساری سیاسی جماعتیں لیتی رہی نا. این آر او 1 بھی انہوں نے لیا مشرف کے ٹائم پہ, باجوہ صاحب کے ٹائم پہ ان کو این آر او 2 مل گئے. سو دیکھیں, اب میرا جو ذاتی طور پہ یہ کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے اس وقت ملک کی فکر کریں. دیکھیں آپ نے تو کوشش کر رہی نا, 2 باتیں طے ہو گئی کہ شہباز شریف جو شہباز سپیڈ تھی ان کی سپیڈ فیل ہو گئی, وہ ناکام ہو گیا ملک کو سنبھالنے میں. دوسری بات کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے. آج مفتاح اسماعیل جو ہے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اسحاق ڈار ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ سے بات کر نہیں رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا جائے, ملک کے اندر فوری طور پہ الیکشنز کرائے جائیں. قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے, دیکھیں آج نا آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنا, آپ کو اتنی موت کیوں آ رہی ہے, اتنا خوف کس بات کا ہے؟ آپ تو بڑے مقبول ہیں نا عوام کے اندر, تو آئیں میدان میں مقابلہ کریں. دیکھیں ایشو کیا ہے, دنیا میں جتنے ممالک ہیں ایسے جو کہ آپ کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ چائنا ہو گیا, یو اے ہو گیا, یا اس کے علاوہ قطر ہو گیا, جو آپ کی فرینڈلی کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا, وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو نظر آ کہ قوم ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, سب پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو میں بڑی گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمیں برائے مہربانی ہولڈ کی. جی آپ کی لائن ڈراپ ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ملک کی خاطر الیکشن کی طرف آنا چاہیے. بیرسٹر صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے؟ پہلے قوم جب الیکشن میں آ رہے تھے اس وقت یہ بولتے ہیں نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں وزیر اعظم بننے کے بعد بند کمرے میں بیٹھا رہوں گا, تمام فیصلے تمام چیزیں جو ہے وہ باجوہ صاحب چلائیں گے, اور اس کے بعد جب میری حکومت نہیں رہے گی تو میں قوم کو ٹریننگ دوں گا اور قوم کو بتاؤں گا کہ جب میں بند کمرے میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا تو پھر اس وقت ملک کون چلا رہا تھا. یہ الیکشن میں کہہ دیتے, الیکشن میں تو یہ کہہ رہے تھے میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا, آئی ایم ایف گیا تو خودکشی کر لوں گا. الیکشن سے تو پہلے کہہ رہے تھے کہ میں مہنگائی ختم کروں گا, میں اس ملک میں جو ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا. الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ریاست مدینہ بنے گی جس کے اندر اگر وقت کے حکمران کو 2 چادریں ہیں تو اس کا حساب دینا پڑتا ہے. یہاں کہتا ہے جی گھڑی میری مرضی, میں پوچھوں گا بھی نہیں, میں کسی سے جواب دے نہیں ہوں. تو یہ الیکشن سے پہلے ذرا بتا دیتے نا, جو آج باتیں کر رہے ہیں جناب, یہ الیکشن سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دیتے. آپ جھوٹے ثابت ہوئے, آپ نے لوگوں کو خواب دکھایا, سنہرے خواب آپ دکھا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہے, اور جب اقتدار میں آئے تو آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی کسی بھی منصوبے کی, آپ نے ایک میگا پروجیکٹ نہیں لگایا, آپ نے ایک موٹر وے نہیں بنائی, آپ نے ایک بجلی گھر نہیں بنایا, قرضے آپ نے ڈبل لے لیے. الزامات آپ پورے 4 سال کوئی بھی ٹی وی ٹاک شو کھول کے دیکھ لیں, خان صاحب سے لے کر ان کے چھوٹے سے چھوٹے چپڑاسی تک یہی بات بولتے رہے, پچھلی گورنمنٹ. ہم ان کو کہتے رہے کنٹینر سے اترو, گورنمنٹ تمہاری ہے. وہ خود بتاتے رہے ہمیں اس کے جواب میں کہ جی مجھے ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ فلاں مسئلہ ہو گیا ہے, اور بیوی سے پتا چلتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. یہ خود بتاتے رہے. صحیح جواب دیں سر, آپ کی طرف آپ کی لائن ڈراپ ہوئی تھی, آپ اپنی بات کو پورا کریں. خرم شیر زمان صاحب. جی سر, میں نے بات اپنی مکمل کر لی ہے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناکام ہو گئے, اور اب اس وقت جو یہ باتیں اور یہ کہانیاں اپنی سنا رہے ہیں کنٹینر کی اور یہ ساری باتیں, آپ کو جتنے فگرز دیکھنے, جو فگرز آج کی حکومت نے ریلیز کیے, ان تمام فگرز کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا کامیاب ترین وزیر اعظم تھا. عمران خان کے دور کے اندر لوگوں کو جو ریلیف ملا وہ کبھی نہیں ملا. کسی بھی انڈسٹریلسٹ کے پاس آپ چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کون سے وزیر اعظم کے دور میں اس نے سب سے زیادہ کمایا, وہ آپ کو کہے گا کہ عمران خان کے دور کے اندر ہم نے سب سے زیادہ منافع کمایا اور سب سے اچھا کاروبار رہا, چاہے وہ جو ہے امپلائمنٹ کی بات کریں, چاہے وہ ایکسپورٹس کی بات کریں. سو یہ پروون فیکٹ ہے کہ عمران خان کی پرفارمنس جو تھی ان کی ٹیم کی سب سے بیسٹ پرفارمنس تھی, اور انہوں نے آ کے
जो रिजीम चेंज के उसके जरिए पाकिस्तान तबाही की तरफ आ गया है। अब आप देखें और बहुत ज्यादा इश्यूज आ गए हैं सही। अफगानिस्तान के साथ, देखें हमारे क्या हालात हो गए। तो इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, और वो स्टेबिलिटी सिर्फ एक जरिए आ सकती है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आए जिसको अवाम चाहती है। ये कौन सा अचार बना के बैठे हुए हैं कि 10 सीटें एमकेएम की, 6 सीटें दूसरे की, 5 जो है ना कुछ सीटें पीपल्स पार्टी की, ये सारा मिला जुला के जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है ना, ये तमाशा एक्सेप्टेबल नहीं है कौम को। कोई इनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने जो हशर मुल्क को किया है, मुझे नहीं पता इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे अवाम के सामने। लोग इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं ना, आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करें। आप मैदान में आप भाग क्यों रहे हैं? आपको खौफ किस बात का है? इनको खौफ से इस बात का है कि इनको बहुत बुरी जो है ना, इनको शिकस्त होने लगी है। इनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील जाएगा जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं सवाल है इनके साथ। इमरान खान से मुकाबला करने के लिए कोई नई सियासी जमात आएगी, इनका काम नहीं है, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दूं। बाकी मैं समझता हूँ कि जो और बाकी समझदार सियासी जमातें होंगी उनको भी अपने किबले को दुरुस्त करना चाहिए। अब आप देखें ना कि इस गंगा में जो निकले सबने जो है अपना फ्यूचर खराब किया है। हालात बेहतर तो नहीं है इनके लिए। तो मुल्क की फिक्र करें और बेहतरी की बात करें। ये अपनी सियासत आप भूल जाएं, भी आपकी सियासत वैसे फारिग हो चुकी है। अचार बनाया हुआ है। आप साहबका एमएनए भी रह चुकी हैं। ये कैसी गवर्नमेंट है? 10 कहां से, 15 कहां से, क्या कहेंगी? देखिए, पीटीआई के जितने कारकुनान हैं और जो बड़े लीडरान हैं वो तो यही बात कहेंगे, उनको यही सबक सिखाया गया है कि मैं ना मानूं, जो भी चीज़ है मैं ना मानूं। और इनके लीडर भी यही बात करते हैं, इनके बाकी जो छोटे हैं वो भी यही बात करते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपकी तो इतनी औकात है कि आपके अभी इत्तेहादी जो हैं वो परेशान हुए हुए हैं। पहले वो एमकेएम को जिनको नफीस लोग कह रहे थे, उन्होंने इनके मुंह पे तमाचा मार के साइड पे हो गए। उसके बाद आज आपने परवेज इलाही साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। तो ये तो जो मिक्स अचार है इनका अपना बना हुआ है, और ये मिक्स अचार में से जब ये मिर्चें और मसाला निकल जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि अवाम की ताकत क्या है। इलेक्शन होने दें और आपको पता चलेगा कि इलेक्शन में होगा क्या। और एनआरओ की बात है तो खुर्रम शेर जवान साहब, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, एनआरओ का अब लफ्ज़ चेंज कर दें, क्योंकि आपके इमरान खान साहब चाह रहे हैं, एनआरओ का इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको एनआरओ मिलेगा नहीं। खुर्रम शेर जवान, आपकी तरफ आऊंगा। आज भी खान साहब ने जो कहा, आपको खुद पता है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन जो है ना न्यूट्रल्स करवाएं। मतलब खान साहब फिर भी न्यूट्रल्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल तो न्यूट्रल हो गए हैं। पहले खान साहब कहते थे हाँ ये न्यूट्रल हैं, अब खान साहब कह रहे हैं कि कौम उनकी तरफ देख रही है, वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन करें। नहीं, देखिए आपके पास चॉइस क्या है। इलेक्शंस तो जाहिर है कि जिन्होंने कराना है वही कराएंगे ना, लेकिन जाहिर है कि आप हेल्प तो किसी ना किसी से कोई ना कोई हेल्प तो लेते हैं। ये तो काबिल नहीं है कि ये सब कुछ करा सकेंगे। तो इमरान खान साहब तो बेसिकली मुल्क की बेहतरी की खातिर जो है कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम बेहतर हो जाए, निज़ाम अपने एक ट्रैक के ऊपर आ जाए। कहीं किसी सिम तो हम चले ना, कहीं तो चलें। एक ही तो आपका एक इंस्टीट्यूशन है कि जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। सैलाब में भी वही आता है, बारिशों में भी आप उसी से हेल्प लेते हैं, ज़लज़ला आता है उसमें भी उसी से हेल्प लेते हैं। तो जाहिर है कि आपकी जो फौज है वो भी आपके मुल्क का एक हिस्सा है ना ये। सही। और दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कोई चॉइस नहीं है दूसरी। मुझे इस बात का बड़ा खौफ है, बहुत डर है मुझे इस बात का कि जिस तरफ हम जा रहे हैं ना बुलंद साहब, जिस तरफ हम जा रहे हैं आगे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है कि हम किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये तबाही की तरफ आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट और सिस्टम भी जा सकता है। इम्तियाज भाई, सिर्फ डिफॉल्ट की बात नहीं है। आप देखें कि आज पूरी दुनिया हमसे बात करने को तैयार नहीं है। आपका वजीर आजम जहां पे जाता है उसको मिलता क्या आगे से ठहंगा। तो हमने पाकिस्तान की फिक्र करनी है ना। अभी मैं तो आपसे कह नहीं रहा हूँ कि मैं अपनी सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि अब सब मिलकर बैठें और इलेक्शंस की तरफ जाने का प्लान बनाएं। इनको भी समझाएं कि ये अपनी इज्जत खत्म करें, क्योंकि इससे हासिल कुछ भी नहीं होना है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। खुर्रम शेर जमान साहब, रुकन सिंध असेंबली तहरीक इंसाफ के, आप मैडम कुछ कहना चाह रही थी कि हम हर आइन इसकी इजाजत नहीं देता, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, और देखें न्यूट्रल्स की तरह बारिशों में काम करना, जल्जलों में काम करना, और सियासत और इलेक्शन और जमहूरियत, आइन, आपको पता है यहाँ तो कुछ और चीज़ें हैं। मैं यही तो बात कह रही हूँ कि ये चीज़ अगर मान रहे हैं
کہ سیلاب آتا ہے تو وہ لوگ آتے ہیں، اگر ارتھکویک آتی ہے تو وہ لوگ آتے ہیں. تو الیکشن جب آتے ہیں تو جب وہ لوگ آپ پہ احسان کرتے ہیں تو پھر احسان فراموشی نہ کریں، ایک بات. دوسری بات، خرم شیر زمان صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ان کو یہ اتنے اتاولے ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے، ٹھیک ہے الیکشن کروا دیتے ہیں، آپ پہلے 3 چیزیں بتا دیں کہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے. اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے جو آپ کی بہت خواہش ہے تو چلے، آپ کی خواہش پہ پہلی بات تو یہ کہ خواہشات پر الیکشنز نہیں ہوتے، یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پیٹرن ہے، اسی پہ ہی الیکشن ہوتے ہیں. اگر ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کیا ایسی انہونی چیز کرنے کو جائیں گے جو آپ نے پچھلے ٹینیور میں نہیں کیا. صحیح. برسے صاحب، ایک دو سوالات جو ہمیشہ آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں میرے. ایک تو میاں صاحب کب آئیں گے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک تو آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر ایک بڑا ویکیوم ہے. جو میاں صاحب کا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، جو سیاسی قد کاٹ ہے، کسی اور کا ہے نہیں. ایک تو وہ کب آتے ہیں، اس کا انتظار آپ کی پارٹی کے اندر. دوسرا، آپ کو ڈینٹ پڑا ہے پنجاب کے اندر، فیصلے ایسے ہوئے 8 مہینے کے اندر، مہنگائی، بے روزگاری، اس سے انکار نہیں ہے. کیا فیصلہ کریں گے، کب آئیں گے؟ اور کیونکہ نون لیگ کا ووٹر بھی جو ہے بڑا ڈسہارٹ ہے، کیونکہ وہ بھی خوش نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ میر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے یہ سوال مجھے اچھے لگتے ہیں، کبھی میں ان سے تنگ نہیں ہوا، نہ مجھے یہ مشکل ٹائم لگتا ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس پروگرام کی شروعات میں کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں اور اس کی سیاسی قیمت بھی ہم نے ادا کی ہے. تو لازم بات ہے جب ہم سیاسی قیمت ادا کریں گے تو پارٹی میں ایک گراف میں کمی بھی آئے گی، ہمیں الیکشنز ٹف بھی ملیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن ہم سیاسی عمل کا حصہ تو ہیں، اور ہم اسی سیاسی عمل میں رہتے ہوئے جو بھی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات ہوں گے وہ ہم اٹھائیں گے. اور لہٰذا پنجاب صرف نہیں بلکہ ملک بھر میں ہم اپنے پارٹی سٹرکچر کو اور مضبوط کریں گے، پارٹی کو اور زیادہ عوام کے اندر لے جائیں گے، ہم آؤٹ ریچ کریں گے، ہم پبلک کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، ہم جو بھی پاکستان میں سیاست کے طریقہ کار ہیں وہ سب اپناتے ہوئے انشاءاللہ اپنی پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کریں گے، اور ہم براہ راست ماسز کا رخ کریں گے. دوسری بات آپ نے کہی کہ میاں نواز شریف صاحب کب آئیں گے. دیکھیں، میاں نواز شریف کے واپس آنے کا جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کرے گی. ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں میاں نواز شریف کو کب آنا چاہیے، کیونکہ جب وہ یہاں تھے جس طرح سے ان کی جان کو خطرات تھے، جس طرح سے ان کے طبیعت کو خطرات تھے، ان کی طبی معاملات تھے، ہم ان کے لائف کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ، اور وہ تبھی ممکن ہے جب وہ ایک آزادانہ ماحول میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کر سکیں گے. وزیر اعظم ان کے بھائی وزیر اعظم میں عرض کر لوں، آپ کی گورنمنٹ ہے. اس سے پہلے عمران خان تھے، اور ان کے دور میں ٹھیک ہے میں نے سمجھا ان کی طبیعت بھی بہتر ہے، باہر بھی جاتے ہیں اور تفریح بھی کرتے ہیں، گھوم کے بھی آتے ہیں، وزٹس بھی کرتے ہیں. پاکستان میں نا بھائی کی گورنمنٹ میں اب کون رکاوٹ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ ابھی بھی کچھ رکاوٹیں بہت سی جگہوں پہ موجود ہیں، اور ہم ان رکاوٹوں کو پہلے صاف کریں گے، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے. یہ بات ہرگز میاں صاحب خود چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد پاکستان آئیں، لیکن چند رکاوٹیں عبور ابھی کرنی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ باقیات موجود ہیں جو میاں نواز شریف کے سیاست کی بھی دشمن ہے، ان کی جان کی بھی دشمن ہے. اس لیے ہم ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد ہی پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ چند مہینوں کی ہی بات ہے، میاں نواز شریف صاحب اگلی الیکشن سے پہلے ملک میں ضرور آئیں گے اور وہ ادھر موجود ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک طرف تو پی ڈی ایم میں ان کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، حکمران جماعتیں ساری جو ہے نا اس میں انجوائے کر رہی ہیں پاورز. ٹھیک ہے، وہ چاہتی ہیں تو ہم اپنا ٹائم پورا کریں، اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ ہم ڈیلیور کر کے جائیں جس طرح ہمیں پبلک میں جائے تو کوئی پریشانی نہ ہو. اس طرح عمران خان ایک پورا زور لگا رہے ہیں جلدی الیکشن ہو، میں اقتدار میں ہوں. یہاں عوام کہاں ہیں؟ عوام کے مسائل کہاں ہیں؟ بحران کہاں ہے؟ دیکھیے، جو پی ٹی آئی نے جس طرح کی جو ہے اب ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے حکومت اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، عوام کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اور اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کی پرائورٹیز پہ عوام کبھی بھی نہیں تھی. جو ابھی میرے بھائی خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے تھے کہ بیرون ممالک جو ہیں وہ ہم یہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو بات صرف یہ ہے کہ آپ کی جب آپ کو حکومت ملی تھی اور وزیر اعظم صاحب آپ کے پاکستان کے تو وزیر اعظم نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم تھے، تو یہ جو جا کے ہمارے جو شاندار باتیں ہمارے لیے کرتے تھے،
جو یہ پاکستان کے لیے جو الفاظ جو ہیں وہ باہر جا کے بولتے تھے، تو یہ وہ جو ہے فصل جو ہے یہ اگا کے ہیں، وہ فصل اب ہم کاٹ رہے ہیں نا، تو اب آپ پہ لوگ دنیا آپ پہ یقین نہیں کر رہی، اس لیے کہ آپ کا اس وقت جو قائم مقام وزیر اعظم تھا جو اس وقت، تو وہ جا کے بتاتا تھا یہ لوگ تو چور ہیں، یہ لوگ تو کرپٹ ہیں، یہ تو کوئی کام کر نہیں سکتے، تو عوام کیا دنیا آپ پہ یقین کرے گی؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف پاکستان کو ڈینٹ دیا ہے، پاکستان کی عوام کو پریشان کیا ہے، انٹرنیشنلی بھی انہوں نے ہمیں ڈیفیم کیا ہے۔ اور برسے صاحب قانون دان بھی ہیں، آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں شو کا، آپ کو پتا ہے کہ اس طرف سنجیدگی کتنی ہے، عمران خان کی سیاست انپریڈکٹیبل ہے، خان صاحب خود بھی انپریڈکٹیبل ہیں، اسٹیٹمنٹس ان کی کب سیاست کس طرح ہوتی ہے یہ سب کو پتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی انپریڈکٹیبل تھے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو، آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، کس طرف آپ جا سکتے ہیں؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب بڑی سیاسی جماعتیں لاہور کے اندر بیٹھی ہیں، آپشنز تو آپ کے پاس بھی ہیں، آپ قانون دان ہیں، خود بتائیں۔ دیکھیں، ہم پاکستان کے آئین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کے آئین میں جو ٹینیور قومی اسمبلی کا ہے وہ ٹینیور قومی اسمبلی پورا کرے گی، اور آئین کے مطابق جس ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشنز کروائے، کیئر ٹیکر حکومت آئے، ہر چیز آئین کے مطابق ہوگی، کیئر ٹیکر حکومت بھی آئین کے مطابق بنے گی، آئین کے مطابق الیکشنز کا ڈیٹ اناؤنس ہوگی۔ 2 صوبوں میں الیکشن ہوگی، یہ تو پورے تب ملک میں ہوگی، پورے ملک میں ہوگی۔ 2 صوبے میں سے ایک صوبہ تو آج گیا نا، اس نے تو آج پنجاب تو اسمبلی نہیں توڑ رہے، وزیر اعلیٰ نے منع کر دیا، یہ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ پرویز الہی سے لاتعلقی کریں گے، وہ پرویز الہی کی جو 10 سیٹیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی تو ہمارا آ جائے گا وزیر اعلیٰ، تو پنجاب کی بقیہ حکومت انشاءاللہ نون لیگ کی بننے والی ہے، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو نون لیگ کی بن جائے گورنمنٹ گی۔ کی پوری توجہ باقی رہی کے پی کے میں کوئی ان کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اپنے ایم پی اے جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی حالت کے پی کی بھی ہے۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں پرویز الہی صاحب کو، یہ آپشن بھی تو ہے نا، ہم اگر وہ اعتماد کا ووٹ گورنر دیکھیں، راج بھی ہے، اس کی ضرورت کیوں آئے گی جب وہ خود عمران خان سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے؟ آج کے بیانات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ دوری اس نے ہے، بہت بڑا بیان دیا ہے، اس نے عمران خان کو للکارا ہے، اس نے کہا آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ بات عمران خان جیسے اسٹیچر کے بندے کو کرنا، وہ تو پاگل ہو گیا ہوگا، اس وقت صف ماتم بچھی ہوگی، جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، ابھی بھی بنی گالا میں یہ سارے بڑے بیٹھ کے نا ماتم کر رہے ہوں گے، چیخ رہا ہوگا، اور ویسے وزیر اعظم ہاؤس میں چیختا تھا نا، اور وہ اسٹاف اور وہ جو پیونز وغیرہ آوازیں سنتے تھے، وہ بنی گالا میں آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت۔ میڈم ہم نے 2-3 چیزیں دیکھی، میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، ایک تو عمران خان کا پہلا لانگ مارچ، آپ کو پتا ہے کتنے لوگ آئے، درخت کچھ جلائے گئے اسلام آباد کے، ناکام ثابت ہوا۔ دوسرا ان کا لانگ مارچ، عمران خان کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہوئی، آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب اس دوران پوری میڈیا، سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ، عمران خان صاحب کے اوپر بڑا حملہ ہوا، کتنے لوگ نکلے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کتنے شہر بند ہوئے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ تیسرا، پنڈی سے آگے گئے نہیں۔ پاپولیرٹی تو یہی ہے نا، پاپولیرٹی تو آپ کی ٹویٹر پہ، فیس بک پہ یہی نظر آتی ہے نا، اور تو پاپولیرٹی کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کا جو دماغ خراب ہوا ہے یہ سوشل میڈیا نہیں کیا ہے، اور جب الیکشن سے پہلے جو سوشل میڈیا میں جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی، وہ اس کا جو خمار ہے وہ ابھی تک ان کا نہیں اترا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو اب یہ چاہیے کہ میچور سیاستدان کی طرح سیاست کریں اور اس ملک کو دیکھیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں تو ہم بھی نہیں ہیں۔ عوام کی طاقت کو سمجھیں، اور الیکشن کا راگ الاپنے سے بہتر ہے کہ اپنا ہوم ورک کریں، کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کی نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ بڑی مہربانی آپ کی برسے صاحب، آپ کی بڑی جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، سب سے پہلی پرائرٹی ہماری معیشت ہونی چاہیے، اور جو غریب ہیں ان کے مسائل سب سے پہلے، لیکن یہاں اقتدار کی جو جنگ چل رہی ہے آپ کو پتا ہے، عمران خان صاحب انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ باجوہ صاحب کے احسانات ہیں، احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، مجھے غصہ آتا ہے اس کے اوپر، اگر آگے کچھ اب کہا گیا تو ایک پورا ری ایکشن آئے گا میری اور کاف لیگ کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت، اللہ۔